اللہ کا خوف، موت کی یاد، فکر آخرت، جہنم کا ڈر اور جنت کا شوق آپ کی شخصیت کے سب سے نمایاں عناصر اور آپ کے کردار کی بنیادی طاقت تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے خلیفہ بنتے ہی آپ کو شاید احساس ذمہ داری میں مبتلا کیا اور آپ کا کایا پلٹ کی۔ یہی وہ جوہر تھا جس کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی سلطنت کے وسائل اور اس قدر اعلیٰ اختیارات بھی آپ کو کسی مادی نفع کی طرف مائل نہ کر سکے۔ ایک بار سورۃ اللیل پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں ڈرا چکا تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ تو جہنم کے خوف سے آواز بند ہو گئی، آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر نہ پڑھ سکے۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو سابقہ خوشحال زندگی کا خیال آتا جاتا جس میں زیادہ مدت نہیں گزری تھی، تو آخرت کا سوچ کر اسے دوبارہ اپنانے سے ڈرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کر بنو مروان نے دابق میں اکٹھے بڑے بڑے پر رونق دن گزارے تھے۔ ایک شب میں اپنی اہلیہ فاطمہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھے آپ نے کہا، فاطمہ، تمہیں دابق کی راتیں یاد ہیں؟ تب ہم آج کی بنسبت بہت خوشحال تھے۔ وہ بولی، امیر المومنین، اگر آپ چاہیں تو آج اللہ نے ہمیں اس سے کہیں زیادہ اختیار دے رکھا ہے۔ آپ سسکیاں بھر کر رو دیے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے، فاطمہ، میں جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی ایک ملاقات، طویل عرصے بعد آپ سے ملنے کو دیکھتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بدن اتنا لاغر ہو گیا ہے، بال جھڑ گئے ہیں، رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میری موت کے 3 دن بعد مجھے قبر میں جھانک کر دیکھنا، میری آنکھیں رخساروں پر ڈھلک چکی ہوں گی، ناک اور منہ پیپ اور کیڑوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت تو تم مجھ کو اتنا بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ آپ زندگی کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھتے ہوئے مسلسل اہم ترین ذمہ داریوں میں مصروف رہتے تھے۔ چھٹی کا کوئی سوال نہ تھا۔ ایک دن کسی نے کہا، امیر المومنین، آپ ایک دن کی چھٹی کر لیں اور کہیں سیر کے لیے نکلیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا، پھر اس دن کا کام میرے بدلے کون کرے گا؟ کہا کہ اگلے دن کر لیجیے گا۔ فرمایا، ایک دن کا کام ہی مجھے نڈھال کر دیتا ہے، 2 دن کا کام جمع ہو گیا تو کیا حال ہوگا؟ ایک بار اپنے خادم مزاحم سے کہا، اللہ نے مجھے بڑی حوصلہ مند طبیعت دی ہے، میں جس مقام پر بھی فائز ہوا اس سے بلند تر کی تمنا کرتا رہا۔ اب مجھ میں اس مرتبے پہ میں پہنچ گیا ہوں کہ اس سے اونچا کوئی اور منصب ہے ہی نہیں، بس میری بلند ہمت طبیعت صرف جنت کی آرزو مند ہے۔ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے رونے کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک معاصر کہتے تھے، معلوم ہوتا ہے جنت اور دوزخ صرف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حسن بصری کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک بار کسی نے کہہ دیا، اگر ساری دنیا جنت میں گئی اور آپ دوزخ میں تو آپ کو کیا فائدہ ہے، اور اگر ساری دنیا دوزخ میں گئی اور آپ جنت میں تو آپ کا کیا نقصان؟ یہ سن کر آپ اس قدر روئے، آنسوؤں سے سامنے رکھی ہوئی انگیٹھی بجھ گئی۔ گھر میں آپ کی فکر اور کڑھن کا کیا حال ہوتا تھا؟ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں، میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا مصلے پر بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے امت محمدیہ کے معاملات اپنے ذمے لے لیے، سوچتا ہوں کوئی بھوکا فقیر ہے، کوئی بے سہارا مریض ہے، کوئی مظلوم و مجبور ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی بے وطن قیدی ہے، کوئی بوڑھا ضعیف اور کوئی عیال دار مفلس۔ میرا رب قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقابلے میں مدعی ہوں گے، ڈر ہے کہ مقدمہ میرے خلاف ثابت نہ ہو جائے، پس خود ترس کھا کر رو رہا ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فکر آخرت میں کس قدر ڈوب کر اس ذمہ داری سے عہدہ بر ہو رہے تھے اور اللہ کی طرف سے آپ پر کیا آ پڑی تھی۔ خاندان کے ان مخالفین کے مقابلے میں آپ کا بھائی سہل، نوجوان بیٹا عبد الملک اور آپ کے خاندان، آپ کا خادم مزاحم، جو آپ ہی کی طرح نہایت نیک سیرت اور متقی تھا، سچائی اور عظیمت کے راستے میں آپ کے حامی تھے۔ عبد الملک کی فکر آخرت کا یہ حال تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد پہلے دن آپ ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ کر رہے تھے کہ اس نوجوان نے آ کر آپ کو اٹھا دیا اور کہا، ابا جی، آپ آرام کر رہے ہیں، کیا لوگوں پر ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ نہ فرمائیں گے؟ آپ نے کہا، بیٹا، رات سلیمان کی تدفین کی وجہ سے جاگتے گزری ہے، کچھ دیر آرام کر لوں، ظہر کے بعد ان ذمہ داریوں کو دیکھوں گا۔ بیٹے نے کہا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ظہر تک آپ زندہ رہیں گے؟ یہ سنتے ہی آپ نے بیٹے کو قریب بلا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تم جیسا بیٹا دیا جو دین کے کاموں میں معاون ہے۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مجمع میں جا کر اصلاحات کا اعلان کیا۔ ایک دن کچھ عمرا نے عبد الملک کو کہا، آپ کے والد ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ہماری املاک چھین لیں، ہماری بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے کہو کہ باز آ جائیں، ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے۔
عبد الملک نے آ کر ان کو پیغام دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے چہرے پر رنج کے آثار ابھرے تو عبد الملک نے کہا امیر المومنین آپ جو کر رہے ہیں کرتے جائیں، لوگوں کا غصہ ہمارے اوپر اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو ان پر ترجیح دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے خوش ہو کر کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے میرے بیٹے۔ پھر دعا کی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بچے عبد الملک اور میرے خادم مزاحم کے ذریعے سے میری کمر مضبوط رکھی۔ عمر بن عبدالعزیز ایک لگے بندے نظام کے اندر سربراہ حکومت بنے تھے۔ نظام کو توڑنا ان کے بس میں نہ تھا، کیونکہ اگر آپ اس کے توڑ کر جن عمراء اور شہزادوں کے بل پر یہ نظام چلا رہا تھا وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ آپ کا یہ کام کر گزرنا چاہتے تھے مگر اس کے لیے ماحول سازگار نہ تھا۔ آپ کی یہ پس و پیش آپ کے نیک سیرت بیٹے عبد الملک سے پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دن اس نے کہہ ہی ڈالا ابا جی آپ نے ایسے کاموں کو ملتوی کر رکھا ہے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ آپ اختیار مل جانے کے بعد ان میں 1 گھنٹہ تاخیر نہ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں جلد از جلد کریں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تمہاری رائے بہت اچھی ہے مگر اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو دین کی کسی بات پر لاتے ہوئے دنیا کی کچھ نہ کچھ گنجائش دے کر ان کے دلوں کو بہلاتا رہتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل نہ شروع ہو جائے جس میں میں سہارا نہ سکوں۔ ایک بار خاندان کے کچھ لوگوں نے آپ کے طرز حکومت اور اصلاحی اقدامات پر تنقید کی تو آپ نے غصے میں آ کر کہا بنو مروان کو ذبح ہونا ہوگا اور یہ ذبح میرے ہاتھوں سے ہوگا۔ بنو مروان کے ذبح ہونے سے آپ کی مراد یہ تھی خلافت بنو مروان سے نکل کر مسلمانوں کی شورا کے حوالے کر دیا جائے گا، جیسا کہ ایک موقع پر آپ نے یہ بات کھل کر کہی۔ بنو مروان کے امائے جمع ہو کر آپ پر تانہ زنی کرنے لگے۔ آپ نے تنگ آ کر کہا اللہ کی قسم اگر تم لوگ دوبارہ اس طرح جمع ہوئے تو میں اپنی ساری سواری لے کر سیدھا مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور خلافت کو شورا کے حوالے کر دوں گا۔ سربراہی کا اہل شخص میری نظر میں یعنی قاسم بن محمد تاہم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس ارادے پر عمل نہ کر سکے، کیونکہ آپ کو قوی اندیشہ تھا کہ ایسی صورت میں عمرائے خاندان اس فیصلے کو مسترد کر کے بغاوت کر دیں گے اور امت ایک بار پھر اسی قسم کی خانہ جنگی چھڑ جائے گی جیسی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مسترد کر کے شروع ہو گئی تھی۔ آپ کی خلافت تیسرے سال پہلے آپ کے بھائی سہل کا انتقال ہوا، پھر عبد الملک کا اور جلدی مزاحم بھی رخصت ہو گیا۔ یہ تینوں آپ کے مضبوط سہارا تھے۔ مزاحم کو دفناتے ہوئے آپ فرما رہے تھے مزاحم اللہ تم پر رحمت کرے، دنیا کے کاموں میں بھی میرے بہترین مددگار تھے اور آخرت کے معاملے میں بھی بہترین مشیر تھے۔ گھر واپس آئے، اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھے اور یہ دعا کی یا اللہ تو نے سہل عبد الملک اور مزاحم کو اپنے پاس بلایا، تو جانتا ہے وہ میرے معاون تھے، اب مجھے تجھ سے محبت زیادہ ہو گئی ہے، تیرے پاس موجود شے کی رغبت بڑھ گئی ہے، مجھے اپنے پاس اس طرح بلا لے کہ نہ میں کسی پر زیادتی کروں، نہ زیادتی کی ہو، نہ کسی کا حق ضائع کیا ہو۔ اس کے بعد دعا کے بعد آپ بیمار پڑے اور کچھ دنوں بعد رخصت ہو گئے۔ وفات سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں زندگی کا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو نہ تم بیکار پیدا ہو گئے ہو، نہ ہی تمہیں کسی سے پوچھ گچھ کیے بغیر چھوڑا جائے گا۔ تم ایک جگہ لوٹ کر جانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وہ شخص ناکام و نامراد ہے جو اللہ کی رحمت سے باہر نکل جائے، جو ہر شے کو محیط ہے اور اس جنت سے محروم ہو جائے جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ سنو کل کے دن امن اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ سے ڈرتا اور خوف رکھتا رہے، جو فانی شے کو باقی رہنے والی شے کے بدلے تھوڑی کو زیادہ کے عوض اور خوف کو اطمینان کے بدلے بیچ ڈالے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم سب محروم لوگوں کی اولاد ہو اور تمہاری جگہ ان قریب دوسرے لوگ آ جائیں گے؟ بس موت کے آنے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم میں یہ بات اس حالت میں کر رہا ہوں کہ مجھے خود سے بڑا گنہگار کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اس دن آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ اس واضح و نصیحت سے اکتا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات بہت گرا گزری۔ گھر تشریف لائے۔ جمعے کے دن آپ اپنے بچوں سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، انہیں جمع کیا اور تلاوت کرنے کا کہا۔ ایک بچے نے آیت پڑھنا شروع کی طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ یہ واضح کتاب کی آیت ہیں، شاید آپ ان کے ایمان لا آنے پر اپنی جان دے دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں، پھر ان کی گردنیں اس نشانی سے پست ہو جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے دل سے جیسا ایک بوجھ ہٹ گیا۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے
اس بچے کے ذریعے مجھے تسلی دی ہے۔ پھر دعا فرمائی، الہی میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ لوگ مجھ سے، تو مجھے ان سے راحت دے دے اور انہیں مجھ سے۔ اس دعا کے بعد آپ کو اگلا جمعہ پڑھنا نصیب نہ ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں پورے عالم اسلام میں ممکن امن رہا، کہیں کوئی شورش نہ ہوئی۔ البتہ آپ کی وفات سے کچھ دن پہلے عراق میں بستام نامی ایک خارجی نے، جو شوذب کے لقب سے مشہور تھا، مٹھی بھر آدمی جمع کر کے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔ خوارج آپ کی سیرت و کردار سے متعارف تھے، مگر ان کا مطالبہ تھا کہ آپ گزشتہ خلفاء کو ظالم اور جابر قرار دے کر انہیں لعنت ملامت کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ چاہتے تو چند ہزار سپاہی بیچ کر بستان کو کچل سکتے تھے، مگر ایک دور اندیش اور امن پسند قائد کی طرح آپ نے بزور قوت دبانے کے بجائے مذاکرات کی دعوت دی اور کہا، خون ریزی سے بھلا کیا حاصل ہوگا؟ آ کر مجھ سے بات کر لو، میں حق پر ہوا تو تم مان لینا، اگر تم حق پر ہوگے تو میں اپنا طرز عمل پر غور کر لوں گا۔ بستان نے 2 نمائندے بھیج دیے، ان کی جامع تلاشی لی گئی۔ غیر مسلح حالت میں وہ آپ کے پاس آئے اور دو بدو گفتگو کی۔ آپ نے نصوص شرعی و تاریخ و آثار کی روشنی میں ان سے جس قوت استدلال اور نفسیات شناسی کے ساتھ بات کی، اس سے آپ کی علمی گہرائی، ذہانت اور غیر معمولی فہم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، بتاؤ تو ہمیں کیا چیز خروج اور بغاوت پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ بولے، ہم پر کوئی الزام نہیں لگاتے، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتے، آپ عدل و انصاف اور احسان کے عادی ہیں، بس ایک چیز میں آپ سے اختلاف ہے، اگر آپ اسے مان لیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں، ورنہ نہیں۔ آپ نے دریافت کیا تو بولے، آپ کا طریقہ کار آپ کے خاندان والوں سے الگ ہے، آپ ان کے کاموں کو مظالم سے تعبیر کرتے ہیں، پس اگر آپ ہدایت پر ہیں اور وہ گمراہی پر، تو آپ ان سے برات کا اظہار کرتے ہوئے ان پر لعنت کریں، آپ سے ہماری اتحاد کی یہی شرط ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم لوگ دنیا طلب کرنے نہیں نکلے، آخرت ہی کے طلبگار ہو، مگر تم لغزش میں پڑ گئے ہو۔ میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں، تم اپنے علم کے مطابق سچ سچ بتانا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تو تمہارے بھی بزرگوں میں سے ہیں، وہ تمہارے نزدیک بھی نجات یافتہ ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ابو بکر نے اپنے دور میں مرتدین سے قتال کیا، قیدی بنایا اور مال غنیمت بھی چھینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، مگر اس اختلاف کے وجود کہ ابو بکر نے عمر سے یا عمر نے ابو بکر سے بیزاری ظاہر کی، کیا تم ان دونوں میں سے کسی ایک سے بیزاری ظاہر کرتے ہو؟ بولے، جی بالکل نہیں۔ آپ نے کہا، اچھا، اہل نہروان تمہارے نزدیک بزرگ اور نجات یافتہ لوگ تھے، ان میں سے کوفہ والے خوارج نے نہ کسی کو ہراساں کیا، نہ قتل کیا، نہ کسی کا مال لوٹا۔ بصرہ کے خوارج نے عبداللہ بن وہب کی قیادت میں خروج کیا تو عبداللہ بن خباب اور ان کی باندی کو قتل کیا۔ عرب قبیلے بنو قطیع پر حملہ کر کے مردوں، عورتوں اور بچوں سمیت سب کو قتل کیا، یہاں تک کہ بچوں کو پکڑ کر ابلتی ہانڈیوں میں ڈالا۔ کیا کوفہ کے خوارج نے بصرہ کے خوارج سے یا بصرہ والوں نے کوفہ والوں سے برات ظاہر کی؟ اور کیا تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے بیزاری ظاہر کی؟ وہ بولے، جی بالکل نہیں۔ آپ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، دین ایک ہے یا دو؟ وہ بولے، ایک۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دین میں ایک چیز کی اجازت تمہیں مل جائے اور مجھے نہ ملے؟ وہ بولے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے طرز عمل میں اختلاف کے باوجود ان دونوں میں ایک دوسرے سے محبت کی اجازت تھی؟ تمہیں ان دونوں سے محبت کی اجازت ہے۔ بصرہ اور کوفہ کے خوارج کو خون اور اموال کی حرمت کے مسائل پر باہمی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کی اجازت ہے۔ تمہیں ان دونوں جماعتوں سے محبت کی روا ہے، مگر مجھے چھوٹ نہیں ہے کہ اپنے خاندان سے اختلاف ہو جانے پر انہیں لعنت ملامت نہ کروں۔ اگر گناہگار کو لعنت ملامت کرنا کوئی فریضہ ہے تو تم ہی بتاؤ کہ تم نے فرعون یا حامان پر کتنی بار لعنت کی ہے؟ خارجیوں میں سے کسی نے ایک نے کہا کہ شاید ایک بار بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس یہی بات ہے کہ تم جاہل لوگ ہو، تم جو چاہتے ہو کہ میں لغزش کر جاتے ہو، تم انسانوں کی وہ بات برداشت کر لیتے ہو جسے رسول اللہ نے برداشت نہیں کیا، اور ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے جنہیں رسول اللہ نے برداشت کیا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل سزا تھے، وہ تمہارے نزدیک قابل معافی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل معافی تھے، وہ تمہارے نزدیک قابل سزا ہیں۔ وہ بولے، نہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا، بھی تم ہی نے اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستوں کی طرف مبعوث ہوئے، انہیں بت پرستی چھوڑنے اور کلمہ شہادت کی دعوت دی۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کی جان و مال محفوظ ہو گئے، وہ مسلمانوں کے برابر ہو گیا۔ جس نے نہیں پڑھا، رسول اللہ نے اس کے ساتھ جہاد کیا۔ خارجی بولے، ہاں بالکل۔ فرمایا، مگر آج تم پر بت پرستی چھوڑ کر کلمہ شہادت پڑھنے والوں سے بیزار ہو، ان پر لعنت کرتے ہو، ان سے لڑ رہے ہو، ان کا خون حلال سمجھتے ہو۔ باقی یہود و نصارہ سمیت ساری قومیں جو کلمے کا انکار کرتی ہیں، تم ان کو خون حرام سمجھتے ہو۔ یہ سن کر خوارج لاجواب ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا،
میں نے اس سے زیادہ واضح دلائل کبھی نہیں سنے۔ اس نے اپنے نظریے سے توبہ کر لی۔ دوسرے نے کہا میں اپنی قوم کے پاس جا کر ان دلائل پر ان کی رائے لے لوں، شاید کوئی جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی۔ آخر خوارج نے کہا آپ کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلیفہ کے طور پر برقرار رکھے رہیں، آخر یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میری نہیں، سلیمان کی طرف سے طے شدہ بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی امانت سونپی جائے اور آپ وہ کسی نااہل کے پاس رکھ دیں تو کیا آپ امانت کا حق ادا کرنے والے شمار ہوں گے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے اور فرمایا اچھا مجھے 3 دن کی مہلت دے دو۔ بعض روایات میں ہے کہ خوارج کو رخصت کرنے کے بعد آپ بار بار کہتے رہے یزید کے معاملے نے مجھے ہلاک کر ڈالا، اس بارے میں خارجی کی دلیل میں ہار گیا، استغفر اللہ۔ آپ کی خلافت کو شرائعیت کے ڈھالنے کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ بیمار پڑ گئے اور چند دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ 20 رجب 101 ہجری کا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیماری طبعی تھی، فکر آخرت اور خشیت الہی سے آپ کی جان گھل گئی تھی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہی خاندان کے مخالفین نے زہر دیا تھا کہ خلافت خاندان سے باہر جانے کی نوبت نہ آئے۔ وقت رحلت کے قریب دیکھ کر آپ نے ولی عہد یزید بن عبد الملک کے نام وصیت نامہ لکھوایا جس میں اس کی تاکید تھی کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور رعایا کا خیال رکھنا چاہیے، میری طرح تم بھی تھوڑے ہی دن زندہ رہو گے، یہاں تک کہ اس ذات سے جا ملو گے جو باریک بین اور خبردار ہے۔ غفلت میں کوئی ایسی لغزش ہونے سے بچتے رہنا جس کی تم تلافی نہ کر سکو۔ آپ کا سالہ مسلمہ بن عبد الملک آپ کا خیر خواہ تھا، وہ آخری وقت میں آپ کے پاس آیا، آپ کے لباس کی بوسیدگی دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، بہن سے کہنے لگا ان کی قمیص کو تو دھویا کرو۔ وہ بولی اللہ کی قسم کوئی اور قمیص ہے ہی نہیں، ہم اسے دھوئیں تو کیا پہنیں گے؟ مسلمہ نے آپ کی اس تنگ دستی کا خیال کر کے 100 دینار پیش کی اور بولا جہاں چاہے ان کی وصیت فرما دیں۔ آپ نے کہا اس سے بہتر بات یہ ہوگی کہ تم یہ رقم وہیں لوٹا دو جہاں سے لی گئی ہے۔ مسلمہ نے بے ساختہ کہا امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت کرے۔ آپ نے سخت دلوں کو نرم کر دیا، آپ نے ہماری خاندان کا نام صالحین میں شامل کر دیا۔ پھر ان کے گھر کی حالت دیکھ کر کہا آپ نے اپنے بچوں کو مال سے محروم ہی رکھا، اب مجھے ہی اپنے گھر کے بارے میں کوئی وصیت کر دے تو ہم آپ کے گھر کا خرچہ اٹھاتے رہیں۔ آپ سہارا لے کر بیٹھے اور فرمایا میں نے اپنے بچوں کو کسی کے حق سے محروم نہیں رکھا، ہاں ناحق چیز پر انہیں کھلانے سے پرہیز کیا۔ باقی رہی اولاد کے لیے وصیت کی بات تو یاد رکھو صالح بندوں کا والی خود اللہ ہے، میری اولاد اگر صالح ہے تو اللہ اسے غنی رکھے گا اور اگر وہ بد کردار ہے تو مجھے ان کے گناہوں میں مالی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اپنے بچوں کو پاس بلایا، اشک بار آنکھوں اور بھری ہوئی آواز کے ساتھ گویا ہوا بچوں میں تمہارے لیے بڑی خیر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم مسلم اور غیر مسلم شہریوں میں سے جس سے بھی ملو گے وہ خود پر تمہارا حق سمجھ کر تمہاری عزت کریں گے۔ بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ تمہیں مالدار بنا دیتا، خود جہنم میں جاتا، دوسرا یہ کہ تمہیں تنگ دست رکھتا اور جنت میں جاتا، اس لیے میں نے تمہیں تنگ دست رکھنا ہی پسند کیا، چلو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں رزق عطا کرے۔ پھر سب کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا اور کہا مجھے ایک ایسی مخلوق دکھائی دے رہی ہے جو انسان ہے نہ جن۔ لوگ کمرے سے نکلتے تو انہیں آپ کی تلاوت کرنے کی آواز آتی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ پھر ایک گہرا سکوت چھا گیا، کچھ دیر بعد لوگ اندر آئے تو پہلی صدی ہجری کے اس مجدد کی روح جسد خاکی سے پرواز کر چکی تھی، چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر اطمینان و سکون کا عجیب عالم تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔